لنگر کی حصہ ہے. جہاں خانقاہ ہوگی لنگر چلے گا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو لنگر ضروری ہے. اس لیے ابھی شروع سے وسلم کے دور سے صفہ میں لنگر چلتا تھا، جیسا بھی اس زمانے کے حساب سے تھا. پھر ہر بزرگ نے جو بھی تھا، پہلے ہوتا ہی یہ تھا، پہلے ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے. لوگ جو سفر کرتے تھے نا کہ شہر میں جا کے پوچھتے تھے یہاں بزرگوں کی خانقاہ کہاں ہے، تو وہاں روٹی کھانے جاتے، وہاں روٹی کھائیں گے، قیام کریں گے، کام اپنا کریں گے. ابن بطوطہ نے پورا، ابن بطوطہ 7ویں صدی ہجری کا ہے، کیونکہ اس کی ملاقات ابن تیمیہ سے ہوئی ہے. ابن تیمیہ بھی اس کا ہے. اس نے پورے سفر نامے میں جس شہر میں گیا خانقاہ میں گیا، کیونکہ یہاں خانقاہ فلاں شہر کے، اکثر شہر کے کنارے پر دریا، نہر ایسی جگہ ہوتی تھی تاکہ شہر والے ڈسٹرب نہ ہو. قافلے آتے تھے وہاں پر. کہتے میں وہاں ٹھہرا، لیکن آدمی بہت زیرک، سمجھدار، پڑھا لکھا تھا، تو ایک دن وہاں ٹھہرتا تھا، اگلے دن شہر جا کر وہاں کے گورنر سے ملاقات کرتا تھا، اس کو ایسا ہاتھ میں کر لیتا تھا کہ 2-3 دن کے بعد مصاحب بادشاہ ہو جاتا تھا. پھر وہاں بادشاہ کے ساتھ وقت گزارتا، مہینہ 2 مہینے، سال. پھر اس نے پورا سفر نامہ ابن بطوطہ نے جو لکھا ہے، ہم نے ہر شہر میں خانقاہ، اس میں لفظ زاویہ استعمال کیا. خانقاہ کو زاویہ کہتے ہیں عرب ملکوں میں. اور ادھر جو ہمارے علاقے یہاں پر سندھ میں آیا آپ کے، یہاں بھی خانقاہیں تھیں. سندھ سے ہوتا ہوا گیا دلی سے پھر چائنا گیا. چائنا بھی، اس لیے چائنا بھی ابن بطوطہ چائنا گیا، تو چائنا سے واپس اپنے وطن گیا، وہیں پھر اس کے انتقال ہو گیا. یہ تو اس میں ہر جگہ پر کہتے میں نے یہ دیکھا، بزرگوں کی بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے وہاں روٹی کھا رہے تھے. شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام، کہ سیدی مرشدی جن پر رد کیا ابن تیمیہ نے اور کہا کہ وہ جنات سے مدد لیتے تھے. سید مرشدی کی خانقاہ کا تو یہ حال تھا کہ ہر آدمی کے دل میں جس کھانے کی خواہش ہوتی تھی، خادم اس کے سامنے وہی رکھتے تھے. سید مرشدی یہ حال تھا. یعنی آپ کو برگر کھانا ہے تو آپ برگر، آپ کو پیزا کھانا ہے تو پیزا، آج کل کے یعنی ماڈرن حساب سے، چاول کھانے تو چاول، یہ حال چل. تو ابن تیمیہ کو پتہ چلا، تو ابن تیمیہ چونکہ ویسے ہی تھوڑا سا صوفیوں کے خلاف تھا، انہوں نے کہا یہ جنات سے مدد لیتا ہے، یہ جنات ہیں جو ایسی چیزیں ہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا اس کے دل میں کیا ہے. تو پھر ابن تیمیہ تو چونکہ قید میں چلا گیا تھا، تو قید میں ہی اس کی وفات ہوئی ان کی. تو پھر جو ابن قیم تھے، وہ ابن قیم ملاقات کے لیے آئے، ان نے ملاقات کی، تو انہوں نے پھر اپنے استاد پر رد کیا. استاد نے غلط سمجھا، یہ شخص کی کرامت ہے، کوئی جنات کا چکر نہیں ہے، یہ کرامت ہے کہ وہ سب کے بارے میں دیکھ لیتے تھے. یہ قافلے میں جو آئے کس کو چاول پسند کرتے تھے، وہی چیز تیار ہوتی تھی. کہ ابن قیم نے، کیونکہ ابن قیم نے ابن تیمیہ کے یعنی بہت سی مخالفت کی ہے. وہ تصوف کے خلاف تھے ابن تیمیہ، اور ابن قیم نے تصوف پر کتاب لکھی ہے، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، زاد السالکین یا ایسے نام سے ان کی کوئی کتاب ہے. نہیں سید الخاطر تو وہ ابن جوزی کی، وہ الگ ہے. ابن قیم الجوزیہ یہ الگ ہے. وہ عبد الرحمن ابن جوزی وہ الگ ہے. جوزی الگ ہے، جوزی الگ ہے. جوزی الگ ہے، یہ 6 صدی ہجری کا ہے. ابن قیم 7ویں 8ویں کا ہے. زاد المعاد کتاب لکھی ہوئی، ہاں زاد المعاد وہی کتاب. اس طریقے پر ان نے بہت سی جگہ پر یہ رد کیا اس کو، ابن تیمیہ پر. ان نے اس میں سختی برتی، تصوف کو تسلیم کیا اور دل کے حالات پر نے لکھا ہے. تو وہ بڑی یعنی خانقاہیں اسی طریقے پر مصر میں ہر جگہ پر، پورے عرب دنیا میں خانقاہیں تھیں، اور بڑے بڑے بزرگ تھے جن کا اللہ اللہ کے اشعار ہوتے تھے. لیکن بعد والوں میں یہ داعش والے آئے، ساری خانقاہیں ختم کر دی. یعنی سلفی، یہ سلفی ساری داعش والے ہی ہیں.
اب نیا نام ان کا لیا نہیں، یہ نئی برانڈ ہے ان کی، مطلب پرانی برانڈ ان کی خارجی ہے، خارجی سے بس سلفی وغیرہ، سلفی سے اب داعش بن گیا، یہ برانڈ چینج ہوتی رہتی، چیز ایک ہی ہے، ان کے افکار ہیں جی ایسی ہیں ویسی،